جی افشاں، تو پھر وہ بھی ہو گیا جس کی کہ توقع نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے مذاکرات شروع ہو گئے. یعنی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور کیا تھا، امپورٹڈ ٹولہ، سازشی عناصر، ملک دشمن، ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گئے. اچھا، آپ نے شروع کیا نا چوروں ڈاکوؤں، تو مجھے خیال یہ آیا کہ آپ یہ کریں گے پی ڈی ایم چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں بات کر رہی ہے، لیکن جب آپ نے بات پوری کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ ایک سوال ہے بالکل. کیوں یہ یو ٹرن کا کون سی شکل ہے بھائی، کون سا لیول ہے؟ نہیں، پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چوہدری کو یہ مینڈیٹ خان صاحب نے دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کریں، یا وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ پی ٹی آئی حسرت گروپ بن گیا ہے یہ، مطلب کیونکہ ٹکٹ نہیں ملے تو یہ اس کے بدلے میں مطلب خود ہی بالا بالا جا کر چلیں میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں ایک شرط پہ کہ پھر آپ میرے 2-3 سوالوں کا جواب دیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو وہ عمران خان کی ایما پر گئے تھے مذاکرات کرنے، اور اگر ناکام ہوئے تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہاں میرا تو علم ہی نہیں تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، میں تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، یا مجھے بشرا بی بی نے بتایا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو تسی استعفے دیتے سی، پہلے استعفے دیے، پھر عدالت کو کہا کہ یہ استعفے منظور نہیں کر رہے، استعفے منظور ہو گئے، پھر کہا کہ ساڈے استعفے واپس کرن، ہم نے اسمبلی میں واپس آنا ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بحال کر دی جائیں. مطلب ایک ڈمرو تماشا لگا رکھا ہے ایک شخص کی، ایک انا بھی، انا تو اب پازیٹیو ورڈ محسوس ہوتا ہے جو ہوتا بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو مس کر آئے آپ. اچھا، اہم بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کا پیٹرن چینج ہونے جا رہا ہے؟ ایک جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کا پیٹرن جو سب سے پہلے چینج ہوا، ایسے چھوٹے چھوٹے مراحل تو آتے رہے ہیں. جب پاکستان بنا تو جو ایک پاپولسٹ نیریٹو ہم نے انہیرٹ کیا اور اسی پاپولزم کے اوپر ہم نے 75 سال بھی گزار دیے، لیکن وہ 1.5 کے اندر ہی پتہ لگ گیا کہ بھائی سیاستدانوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی، لیکن جو پہلا پیٹرن چینج ہوا وہ میں یہ کہوں گا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جب ایک بیرونی فیکٹر کی وجہ سے، کولڈ وار کی وجہ سے، رشیا کے افغانستان آنے کی وجہ سے ضیاء کو یہ موقع ملا کہ اس نے بینگ اے ڈکٹیٹر، کیونکہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہوتا ہے تو دنیا آپ کو کسی اور طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جنرل ضیاء نے جیسے پاکستانی پولیٹکس کو چینج کیا نا، اس میں شدت پسندی، مذہب ٹچ اور کلاشن کو پیسہ ڈالا اور پھر وہ ہمارے سامنے، تو اس کے بعد ایک وہ چلتا رہا سلسلہ، اور وہ پیٹرن یہ کم و بیش وہی پیٹرن تھا شروع سے. بڑی تبدیلی، بڑا چینج اس پالیٹکس کے اندر، جو پیٹرن تبدیل ہوا میرے خیال میں وہ تھا COD، چارٹر آف ڈیموکریسی. جی بالکل، وہ اس کے بعد ایک سارا ماحول ہی چینج ہو گیا سیاست میں. یقیناً رواداریاں ہوتی ہیں وہ خوشی غمی میں یا اس طرح سے، لیکن پھر بہت کچھ تبدیل ہوتے دیکھا، اور شاید اسی وجہ سے خان صاحب کو لانا پڑتا ہے. پھر مجھے تو یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی، مطلب عمران خان کو لانے کا مقصد چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈیفیوز کرنا تھا. وہ آیا ہی اپنے اس ایکسٹریم پاپولسٹ، نیرو پاپولسٹ بیانیے کے ذریعے، تبدیلی اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ سب ہے، یہ وغیرہ، اور میں مسیحا ہوں اور ہینڈسم ہوں، اور میں کرپشن تو میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا، آپ یہ گرامر کی غلطیاں کر رہی ہیں. آپ یہ مت کریں کہ میں مسیحا ہوں، یہ کہ یہ مسیحا ہے.
یہ ہینڈسم نہیں میں تو کوٹ اینڈ کوٹ ان کی باتوں کو بتا رہی ہوں نا, ان کے کلیمز اس بیچارے کے پاس کیا تھا, وہ تو بیچارہ اسمبلی ابھی توڑتا اپنی مرضی سے نہیں تھا, یہ بھی پتہ نہیں لگا آپ کو. وہ مطلب کیا کریں کہ وہ ندیم فاروق پراچا نے لکھا ہوا تھا کہ میں تو سائیکل نکالتا تھا آفس جانے کے لیے تو باجوہ صاحب مجھے پکڑ کے ہیلی کاپٹر میں سوار کروا دیتے تھے, تو بس یہی گنجائش اور کثرت بچی ہے, یہی بچی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک جتنا نقصان پی ٹی آئی نے, عمران خان نے یا اس کے لانے والوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو پہنچایا, ڈیموکریسی کو پہنچایا, پاکستان کو پہنچایا, ہمیں 20 سال دور کر دیا, 20 سال اور زیادہ انتظار کروایا, جب ہمیں لگ رہا تھا کہ جمہوریت شاید ہمیں بہتری کے رستے پہ لے جائے. کاشف صاحب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے, تو اس چیز کا کریڈٹ میں ٹوٹل عمران خان کو دیتی ہوں. میں اسی طرف آ رہا تھا, میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ چلیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس کا گفتگو کے لیے تیار ہونا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی وہ والا رستہ نہیں ہے, یہ والا رستہ ہے. اینے اور چنگے اور اینی ہونا دی سمجھ, اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسمبلیوں میں واپس آ سکتے ہیں اور یہ بحالیاں ہو سکتی ہیں, تو پھر جو اتنے پورے 1 سال سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا ہے اس ملک میں وہ کہاں جائے گا؟ آپ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں, لیکن چلیں میں جی اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب اپوزیشن میں آئیں گے اور وہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر بن کر دکھائیں گے جیسا کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ محترمہ ایک اچھی اپوزیشن لیڈر تھیں, کہ وہ جو حکومت پر چیک رکھ سکے. خواب دیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. نہیں میں تو بالکل بھی خواب نہیں میں امیدیں نہیں باندھتی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایک رک جائیں, یہاں پہ آپ بات درست کر رہی ہیں. ایک بات اچھی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ہاں بالکل سیاستدان مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھتا ہے. نہیں دیکھیں میں عرض یہ آپ کی بات پوری ہو گئی تقریباً فی الحال. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے درست فرمایا, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. دیکھیں جب 90s کا دور تھا تو کیا فارمولہ تھا جمہوریت اور سیاستدان کو گندا کرنے کا؟ وہ فارمولہ جو جنرل ضیاء الحق نے اور اس سے پہلے ایوب خان نے, سب نے جن کی سمجھ میں آ گیا تھا, وہ فارمولہ بہت سمپل تھا. اس فارمولے کے مین کیریکٹرز کیا تھے؟ میڈیا تھا, اور پھر جو آپ نے بات کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی, تو یہ ٹرم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر ماشاء اللہ کو نظریہ ضرورت کے تحت آئین بیچارہ بوئے تے دستکاں دندہ رہ گیا. ہاں بس آپ نے اچھا کیا, یہ پورا لفظ بولنے کے اوپر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور جو ہے وہ اور کیا تھا, اور کیا ایلیمنٹ نے لکھا ہوا ہے, ایک منٹ مجھے پڑھنے دیں. ہاں, اور ایک پپٹ ہوتا تھا جو مطلب سیاسی جماعتوں میں سے ہی پک ہوتا تھا, وہ بدل جاتے تھے, کبھی یہ کبھی وہ, اور تو یہ فارمولہ تو یہی رہا. ٹھیک ہے نا. جب پپٹ بننا بند کیا لوگوں نے, بھائی لوگوں نے, یار لوگوں نے, تو تقریباً کسی حد تک نہیں, اب اپنے پیر پہ کڑھانا نہیں ماریں گے. دیکھیں آپ نے پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے حکومت کی, نواز لیگ نے 5 سال پورے حکومت کی, اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی, اور ابھی اس وقت بھی یہی معاملہ ہے کہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دیں. نہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت جو پارلیمنٹ کا رویہ, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے؟ نہیں مجھے تو بہت فرق نظر آتا ہے. مطلب سیدھی بات ہے, ہم نے شہباز شریف کا یہ روپ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, نہ دیکھا تھا. سانوں لگتا سی کہ اون جی مائک ٹوٹن گے اور وہ بیانات دیے جائیں گے اور سب کچھ, لیکن یہ تو ہم ایک نیا شہباز شریف پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ رویے کی بات کر رہی ہیں, اور رویوں کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ لوگوں کو, مطلب پی ڈی ایم اتحادی حکومت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, اور وہ ہر سیاسی جماعت الگ ہی اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے, اسکول آف تھاٹ رکھتی ہے, انٹرسٹ ہے, اور وہ ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ اور وہ کتنی کامیابی سے چل رہے ہیں اس کی گواہی کل ہم نے دیکھ لی ہے کہ 1 سال بعد بھی 180 ووٹ لے کر وہ موجود. میرے خیال میں کہ یہ میاں شہباز شریف کی بگیسٹ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 1 سال کے بعد بھی
یہ ایک اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے, دیکھنے کو مل رہی ہے. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو جی اب وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہیں ماریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ فارمولہ میں نے آپ کو گنوا دیا, میں دوبارہ نام نہیں گنوانا چاہتا, بلکہ کچھ گنوا دیتا ہوں, ایک نام چھوڑ دیتا ہوں. جوڈیشل ایکٹیویزم میں نہیں گنواؤں گا, میں گنوا دیتا ہوں کہ میڈیا ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, آرٹ وغیرہ کو ساتھ ملایا, اور ایک پپٹ, تو وہ تو ابھی تک یہ چل رہا ہے. اب جو یہ والا پپٹ ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے. نہیں آپ مایوس ہیں بالکل. نہیں مایوس, اس میں امیدی اور نا امیدی کا وہ اتنا ڈفر ہے کہ اس کی یہ سمجھ میں نہیں, یہ بھی نہیں ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس حوالے سے کاشف صاحب, اور ان کے نظریات کا اس جانب کوئی جھکاؤ بھی نہیں ہے. جی. ان میں ہم نے کوئی جمہوری رویہ نہیں دیکھا. یہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا تھا میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ وہ شخص ہے جو 18ویں ترمیم کے خلاف ہے, جو یہاں پر پریزیڈینشل سسٹم لانا چاہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب یہ وزیر اعظم تھے, ایسی ہر کائناتی جس میں آپ کو اپوزیشن لیڈر کو ساتھ لے کر چلنا آتا تھا, تو یہ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت تھے, تو ان کا کیا رویہ رہا ہے ان کے ساتھ. میں نے مان لیا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو عظیم لیڈر ہے, وہ خود غرض ہے, وہ اپنا انکمپیٹنٹ ہے. اور ابھی بھی یہ جو پنجاب کی اسمبلی اور اب دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو سپورٹر ہے, سپورٹر میں نے بہت ہی اچھا لفظ استعمال کر دیا ہے, وہ تو سیاست میں ہوتا ہے. انہوں نے تو ایک کلٹ پیدا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ اب اس پر بھی کہیں گے خان صاحب نے ماسٹر سٹروک لگا دیا ہے, اور جو کرے وہ ماسٹر سٹروک ہے. وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ اس یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانے والے وہ بیچارے لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دیں آپ. جی ہمیں پتہ ہے. عمران ریاض جی. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہمیں سب پتہ ہے, پر میں نے وہاں جانا نہیں ہے. اچھا وہاں پر سسٹم اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہو گیا. بٹ شی واز پریٹی. اچھا اس بات کو چھوڑیں, لوگوں کے نزدیک ہینڈسم ہیں. کانسنٹریٹ. جب یہ فنکشن ہو رہا ہوتا تھا نا, جس میں میڈیا ایکٹیویزم اینڈ دس اینڈ دیٹ, تو اس میں جو پپٹ ہوتا تھا وہ اکیلا تو نہیں آتا تھا. میڈیا بتاتا تھا کہ یہ عظیم لیڈر ہے, اور ایک پورا پیرافرنیلیا اس پپٹ کے ارد گرد اس کو سپورٹ کرتا تھا. وہ کیا تھا, وہ تھا وینیبلز کا ایک کیا اس کو کہہ لیں معاملہ. فون آیا تو ادھر سے ادھر, پٹ سے ادھر, پٹ سے ادھر. عمران خان ہے کہ نہیں ہے, مائنس پلس جو بھی ہے, اس کو آپ چھوڑیں, وہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اگر برانڈ بدل رہا ہے, پیٹرن بدل رہا ہے, رویے بدل رہے ہیں, تو ان لوگوں کا کیا فیوچر ہے. کہاں سے آرڈرز لیں گے اب؟ یہ شہباز شریف صاحب سے آرڈرز لیں گے. ان کو تو عادت نہیں ہے اس بات کی. یہ پیٹرن اگر چینج ہوتا ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ ایک سوال, میں نے ایک سوال بس کھا لیا ہے, آپ کھائے رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ مجھے میرے سوال کا جواب کون کہاں سے آرڈرز لیتا ہے اور لے گا, یہ تو کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہے. خیر نیوٹرل, میں اس معاملے میں نیوٹرل ہوں فی الحال, بظاہر. تو اگر پیٹرن بدل رہا ہے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بات کرنے کا انداز بدلا ہے. میرے جیسی جمہوریت پرست ایک شہری کے لیے یہ بات سب سے خوبصورت ہے کہ 75 برسوں کے بعد اس ملک کی پارلیمنٹ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ توہین پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آئین کی توہین اور آئین کو ری رائٹ کرنے والی جو حرکتیں ہیں یہ کس طرح سے کنڈیمیبل ہے, اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے چوکوں, سڑکوں, چوراہوں پر نہیں نکلنا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں, اجلاس طلب کریں اور ہر روز اجلاس ہو, اور عوام کے منتخب کردہ نمائندے وہاں کھڑے ہو کر اس پارلیمنٹ اور آئین کی سپریمیسی پر بات کریں. آپ نے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا, لیکن کیا عمدہ بات کہی آپ نے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے, جب میں بولتے ہوئے دیکھتا ہوں نا ان لوگوں کو, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ حکومت ہے جس سے RTS کے ذریعے سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا, اور جیپوں میں سواریاں کروائی گئی, اور انہوں نے اسی اسمبلی کے اندر
RTS سسٹم کو دوبارہ بحال کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جس بھی راستے سے آئے, جیسے بھی لائے گئے, مسلط کیے گئے, جو کچھ یہ کرتے رہے, ان کے خلاف جو ہوا وہ سب پارلیمنٹ کے اندر, آئین کے اندر رہ کر ہوا ہے. یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ بھی 4-4 گھنٹے کی میٹنگز کرنی پڑیں گی تو یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے؟ نہیں, نیوٹرل ہونا چاہیے ہمیں بھی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کاشف صاحب, اور انی بھی مطلب کہ ماڑے حالات نہیں آئے کہ 4 گھنٹے دی میٹنگاں ہونے نہ دے نال بھی ہون, ان ماڑے حالات بھی نہیں ہو گئے. ہاں وہ تو خود ہی بات کرنے کے لیے پتہ لگے فواد چودھری, یہ پتہ لگے فواد چودھری یہ کہہ رہا ہو اے چھڈو مذاکرات وغیرہ, مجھے سیٹ تو دے دو یار. کیا پتا کل جس طرح سے باتیں کھل رہی تھی تو کوئی پتہ نہیں. ہاں شاہ محمود قریشی نے صحیح میرے کو غلطی تھی, یہ میں تھوڑا نوکر ملازم, میں کو صرف کس حلقے کی سیٹ ان کو چاہیے وہ بعد میں طے ہو جائے. نہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے یا نواز لیگ؟ نہیں نواز لیگ والوں تو مشکل ہی ہے نا. آئی تھنک کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں یہ جو نیرو پاپولزم نتھی ہو گیا تھا نا سیاست کے برانڈز کے ساتھ, اس کو آہستہ آہستہ یہ اتار کے پھینک رہے ہیں. سب سے اہم بات کہ یہ دونوں پارٹیز یہ سمجھ چکی ہیں کہ یہ نیرو پاپولزم شاید کہیں سیاسی تقریروں میں تو جڑ سکتا ہو, معیشت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ معیشت کو پاپولزم پہ نہیں چلا سکتے. آئی تھنک یہ ان کی اچیومنٹ ہے. اگر یہ سمجھیں گے الیکٹیبلز تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ایسے ہی بھیک مانگتے پھریں گے, سر میں وہ سیٹ پہ دے ہو چاہتا.